बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, मैं हूं अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज चंद सवाल जो पाकिस्तान के हर शहरी के दिमाग में चल रहे हैं, उनमें पहला सवाल इन हालात में यही है कि एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों। जबकि दूसरा सवाल उठता है कि नून लीग ही एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट क्यों। और तीसरा जो आखिरी सवाल हर पाकिस्तानी जानना चाहता है वो है कि इमरान खान से दुश्मनी क्यों। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम उन हालात का जायजा लें जो हालात एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किए हैं, और उन हालात से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों और नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट क्यों, और क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए कि इन्हें इमरान खान से भी दुश्मनी करना पड़ी। नाज़रीन, ये 1947 की बात है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की फौज में जो मुसलमान फौजी थे वो पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बने, और इस तरह एक फौज तश्कील दी गई। क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क से निकलकर एक मुल्क बन रहा था, इसलिए इसकी अपनी कोई फौज नहीं थी। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाली तो उस वक़्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाक फौज को तश्कील दिया। क्योंकि कोई भी अफसर हिंदुस्तान की फौज में इस रैंक पर नहीं था कि उसे आर्मी चीफ बनाया जा सके। इसलिए पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनाब फ्रैंक साहब को बनाया गया, जो एक ब्रिटिश जर्नल थे, और तकरीबन उन्होंने 1 साल तक पाकिस्तान आर्मी की क़यादत की। इसके बाद 1948 में सर डगलस डेविड साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। जब 1948 में हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में फौज दाखिल कर दी तो उस वक़्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी फौज के जर्नल, जो एक ब्रिटिश जर्नल था, जनरल डेविड, जब जनरल डेविड को कहा गया कि फौज को कश्मीर में दाखिल कर दो तो उन्होंने कायदे आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया।
اس انکار کے بعد جنرل ایوب جو فوج کے اعلی افسران میں شامل تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ انگریز اگر فوج کی قیادت کریں گے تو پاکستان ہندوستان کے ہاتھ میں جا سکتا ہے۔ ادھر جب 1948 میں حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ کا علاقہ زبردستی ہندوستان میں شامل کر لیا گیا تو اس وقت جنرل ایوب کے یہ الفاظ قائد اعظم کو کہ وہ وقت دور نہیں، اگر یہ جرنیل رہے تو پاکستان بھی ہندوستان میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ ہندوستان کی آرمی ایک مکمل آرمی تھی اور پاکستان ابھی آزاد ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل ایوب کے الفاظ کو سیریس لیا اور جنرل ایوب کو اگلے چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا عندیہ دے دیا۔ جیسے ہی جنرل ڈیوڈ کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے لیاقت علی خان کو پہلے ہی جنرل ایوب کا نام تجویز کر دیا تھا۔ لیاقت علی خان نے فوراً جنرل ایوب کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک پاکستان اپنے پاؤں پر بھی صحیح طرح سے کھڑا نہیں تھا۔ ایوب خان جب آرمی چیف بنے تو ان کے اختیارات بہت محدود تھے اور وہ کوئی بھی کام وزیر اعظم کی مرضی کے بنا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی وہاں سے شروع ہوئی جو 1951 میں جنرل ایوب کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد لیاقت علی خان کو قتل کروانے کا پہلا منصوبہ آرمی چیف نے بنایا۔ وجہ صرف اور صرف اختیارات کی جنگ۔ دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح کو جو اپنی ہر بات تقریباً جنرل ایوب سے بھی شیئر کرتے تھے، جنرل ایوب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پہلے بلوچستان کے ضلع زیارت میں منتقل کروایا، ان کی صحت کا بہانہ بنا کر، اور جب ان کی طبیعت زیادہ بگڑی تو ان کی ایمبولینس میں تیل تک نہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف بھی ایک سازش کی گئی اور انہیں اپنے رستے سے جنرل ایوب نے ہٹا دیا۔ اس کے ساتھ لیاقت علی خان جو بانی پاکستان میں سے ایک تھے، انہیں بھی ایک افغان شہری کو کچھ رقم دے کر، کچھ گارنٹیاں دے کر اس کے ہاتھوں مروا دیا گیا۔
بعد میں معلوم پڑا کہ وہ افغان شہری کا خاندان ملٹری کی طرف سے ملنے والی ہر سہولیات کا فائدہ اٹھاتا رہا جو اب تک جاری ہے، جبکہ لیاقت علی خان کا خاندان دربدر ہو گیا۔ جب تمام اختیارات جنرل ایوب کو مل گئے تو جنرل ایوب نے ان اختیارات کا استعمال پاکستان میں ہر اٹھنے والی آواز کے خلاف کیا جو پاکستان کی بہتری چاہتی تھی۔ انہوں نے فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن کو اتنا ذلیل کیا کہ ان سے پانی تک کا بل پے نہ کرنے کی صورت میں جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی۔ ان کو گوجرانوالہ میں ایک وزیر ہے، ان کا نام میں نہیں لیتا، ابھی بھی پیپل پارٹی میں موجود ہیں، ان کے باپ نے کتے کے گلے میں فوٹو باندھ کر ان کے خلاف مہم چلائی۔ ناظرین، بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایوب خان نے ہر اس شخص جو ان سے ڈرتا نہیں تھا، ان کے خلاف تھا، اسے گرفتار کیا اور جیلوں میں ڈالا۔ ان کے خاندان کو اتنا مجبور کر دیا کہ کوئی بھی ایوب خان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، چاہے وہ مشرق پاکستان میں تھا یا کہ مغرب پاکستان میں۔ ناظرین، ہم اگر مطالعہ پاکستان پڑھیں تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان پاکستان کے محب وطن فیلڈ مارشل تھے، لیکن سرکیک کا علاقہ، کارگل کا علاقہ، کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد، کوئی بھی علاقہ وہ آزاد نہ کروا سکے، بلکہ پاکستان کا مشرق پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کو دے دیا۔ ہندوستان، خدا کی قسم، ہندوستان ایک بزدل ملک ہے، ایک کمزور ترین ملک ہے اس دنیا میں۔ یہ جنرل ایوب کی پاکستان سے غداری ہی تھی جس نے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی غداری ہی تھی جس نے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا اور ان کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو یہاں تک مجبور کر دیا کہ انہوں نے اپنے مردوں کو پاکستان کی خاطر لڑنے سے پیچھے ہٹا دیا اور جنرل ایوب کی تائید کرنے کے لیے اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ ناظرین، فیلڈ مارشل جنرل ایوب نہ صرف پاکستان کے معصوموں کا قاتل تھا
بلکہ ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کا پامال کرنے والا ایک درندہ بھی تھا۔ نہ صرف اس نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگایا، بلکہ پاکستان میں تمام آئینی اختیارات کو پامال کیا۔ پاکستان کی تباہی کے اوپر مہر لگانے والا پہلا جنرل جو بعد میں فیلڈ مارشل بنا، جنرل ایوب تھا۔ جب 1971 کا واقعہ ہوا تو ہم جانتے ہیں اس کے بعد ایوب خان جاتا رہا۔ آج اس کی قبر اگر خدا کی قسم کھولی جائے تو کیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان آدھا جاتا رہا،